چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام اکرم ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں گاؤں کا ایک نوجوان مرد تھا اور مجھے اپنی طاقت پر بڑا مان تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری یہ طاقت ایک گناہ کی نظر ہو جائے گی۔ میں 4 بہنوں کا نوکر تھا۔ وہ چاروں بہنیں رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آ جاتی اور کہتی آج اپنی طاقت ہمیں دکھاؤ۔ پھر باری باری رات کے اندھیرے میں میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں پریشان ہو گیا کہ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے کبھی کوئی اتنی رات کو میرے دروازے پر نہیں آیا تھا۔ میں نے فوراً اونچی آواز میں پوچھا کون ہے، تو باہر سے مجھے مالکن کی آواز سنائی دی۔ اپنی بڑی مالکن کی آواز سن کر میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دل میں عجیب عجیب طرح کے خیالات بھی آ رہے تھے کہ پتہ نہیں اتنی رات کو کیا ہو گیا جو مالکن خود میرے دروازے پر آ گئی۔ مالک بھی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ دروازے پر میری چاروں مالکن ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے اندر لے آیا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں اپنی مالکنوں کو کہاں بٹھاؤں۔ وہ چاروں میری ہی چارپائی پر بیٹھ گئی اور پھر کہنے لگی، اکرم آج ہم چاروں تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اب تک تم نے خود کو ہمارا وفادار ثابت کیا، آج ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ تم کتنے ہمارے وفادار ہو۔ میں نے فوراً سینے پر ہاتھ باندھے اور مالکن سے کہا، آپ کے ہر حکم سر آنکھوں پر، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر بڑی مالکن مسکرائی اور کہنے لگی، تو پھر آج تمہاری مضبوطی کا امتحان ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کتنے مضبوط مرد ہو، تم میں کتنا دم ہے۔ مالکن کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ میں بہت زیادہ تو خم رکھتا ہوں، آپ کا ہر کام فوراً کر سکتا ہوں۔ میں گاؤں کا لمبا چوڑا جوان تھا، واقعی بہت دم رکھتا تھا، اس لیے میں نے مالکن سے کہا کہ آپ بس حکم کریں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ میری بات سن کر میری مالکن نے بہت گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور پھر اپنی شرٹ سائیڈ میں کر کے میرے سامنے اپنے بڑے بڑے مالکن کی اس حرکت پر میں حیران رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مالکن ایسا کرے گی۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور مجھے کہا کہ ہم چاروں ہی اس زندگی سے پریشان آ گئے ہیں، اب تم ہی جو ہماری مشکل آسان کر سکتے ہو۔ اگر تم چاہو تو آج رات ہم چاروں کو ہی باری باری۔ اس کے بعد ایک چاروں مالکنوں نے اپنے کپڑے ہٹا دیے اور ان کی حالت دیکھ کر میں بے قابو ہو گیا۔ اس لیے میں نے مالکنوں کے حکم پر ان چاروں کو 1 گھنٹے میں ہی، جو ان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے ماں باپ بہت احتیاط کرتے ہیں، خاص کر کسی مرد کو تو گھر میں بنا ضرورت داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دیتے، لیکن میرا مالک بہت ہی عجیب انسان تھا۔ چاروں جوان بیٹیوں کی موجودگی میں اس نے مجھے اپنے گھر پر ملازم رکھ لیا تھا اور میرے ذمہ ان چاروں کی ضرورت کا خیال رکھنا تھا اور ان کے کام کاج کرنا تھا۔ اس لیے میں سارا دن ان چاروں کے آگے پیچھے پھرتا۔ یہ نوکری کرنا میرے لیے مجبوری تھا۔ دراصل میری شادی کے بعد سے مستقل طور پر میں بے روزگار رہا تھا، کبھی کوئی اچھی نوکری لگ ہی نہیں سکی، اور پھر میرے پاس بیٹی کی پیدائش ہو گئی۔ ایک بیٹی کا باپ بننے کے بعد میرے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا، تو میری بیوی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ یا تو کوئی کام کرو یا پھر اپنی بچی کو لے کے اپنے مائکے واپس چلی جاتی ہوں۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ نوکری کے لیے تو میں پہلے ہی مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن نوکری مل ہی نہیں رہی تھی۔ گھریلو حالات کی وجہ سے میں پڑھ لکھ نہیں سکا تھا، کوئی خاص ہنر بھی میرے پاس نہیں تھا، بس جہاں بھی کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ملتی میں کر لیتا۔ لیکن آج کی مہنگائی کے اس دور میں چھوٹی موٹی ملازمت سے گھر چلانا کہاں آسان تھا، اس لیے میری زندگی مشکل ہو رہی تھی۔ اور پورا دن جب میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوا تو میں نے مختصر سا سامان باندھا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اب میں بڑے شہر جا رہا ہوں اور وہیں سے کما کر پیسہ بھیجوں گا۔ یہ سن کر میری بیوی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ مزید تنگی میں گزارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ایک دوست شہر میں رہتا تھا، میں سیدھا اس کے پاس گیا اور پھر اسی کے ذریعے سے میں اپنے مالک سے ملا۔ مالک نے مجھے بتایا کہ اسے اپنے گھر کے لیے ملازم کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میں اس کی نوکری کو کرنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بیوی اور بیٹی کا سوچ کر میں راضی ہو گیا۔ اور جب مالک مجھے پہلی دفعہ اپنے گھر میں لے کر داخل ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مالک کی 4 خوبصورت جوان اور حسین بیٹیاں تھیں اور چاروں ہی شہزادیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ انہوں نے قیمتی ترین لباس پہن رکھے تھے اور چہرے پر کافی میک اپ بھی تھا۔ مالک نے ان چاروں سے میرا تعارف کروایا اور کہنے لگا، یہ میری بیٹیاں ہیں اور تمہارا کام ان کی خدمت کرنا ہے۔ ان چاروں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے پائے۔ ان چاروں کی ماں نہیں تھی، اس لیے مالکن کی شدید زیادہ بھی فکر مند تھا۔ پہلے تو میں
پریشان ہوا کہ یہ کیسی نوکری ہے، میں مرد ہو کر 4 لڑکیوں کی ضرورتوں کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے تو ان کے کمرے میں بھی جانا ایک عجیب سی بات تھی، کیونکہ میرے گھر کا ماحول تھوڑا مذہبی قسم کا تھا اور ان چیزوں کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت نوکری کی ضرورت ہونے کی وجہ سے میں نے حامی بھر لی، اور پھر بڑی بات تو یہ تھی کہ مجھے رہنے کے لیے کوارٹر بھی مل رہا تھا۔ میرے سارے ہی مسئلے مجھے اس نوکری سے حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اگلے ہی دن سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا مالک بہت امیر آدمی ہے اور کاروبار کے سلسلے میں ساری رات بھی گھر سے باہر رہتا تھا۔ دن میں کم ہی مالک گھر پہ ہوتا تھا۔ خیر میری ملازمت دن بھر کی تھی، رات کو میں اپنے کوارٹر میں چلا جاتا، لیکن سارا دن میں اپنی مالکنوں کے آگے پیچھے گھومتا۔ وہ چاروں بہت ہی عجیب معلوم ہوتی تھی، اپنے اپنے کمروں میں بند رہتی، مجھے اپنی ضرورت پر بلاتی تو بھی کام سے کام رکھتی، زیادہ تر وہ سوتی ہی رہتی تھی۔ کبھی کوئی مجھ سے بلا ضرورت بے تکلف نہیں ہوئی تھی، اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جتنی میری تنخواہ تھی اس کے مقابلے میں میرا کام کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات اور عجیب تھی، مجھے بنگلے کے چوکیدار نے بتایا کہ اس گھر میں کوئی بھی ملازم زیادہ دن نہیں ٹک پاتا۔ پتہ نہیں مالکنیں ایسا کیا کرتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد ملازم دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ تم بھی یہاں زیادہ دن ٹک نہیں سکو گے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہوا۔ اب تک انہوں نے میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے تو ساری مالکنیں سیدھی سادی سی لگتی تھی۔ چوکیدار کہنے لگا، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر یقیناً یہ تمہارے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی کارنامہ ضرور کریں گی۔ مالک تو خود ان سے پریشان ہے، اس لیے انہیں بہت سختی میں رکھتا ہے۔ مجھے بھی یہ ہدایت دی کہ میں کسی طرح انہیں باہر نہ جانے دوں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں حیران ہو گیا تو وہ آہستگی سے میرے کان میں کہنے لگا، مجھے تو یہ ساری چاروں ہی بڑی عیاش قسم کی لگتی ہیں۔ چوکیدار کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ وہ اپنی مالکنوں کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہا تھا۔ میں نے تو کبھی کسی بھی مالکن کو عیاش نہیں پایا تھا، مگر پھر کچھ دن گزرے اور مجھے چوکیدار کی بات کافی حد تک محسوس ہوئی۔ ایک دن بڑی مالکن نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں یہاں کام کرتے ہوئے مہینہ ہونے والا ہے، تم بہت ہی اچھے انسان ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر مالکن نے اپنا پرس کھولا اور مجھے کچھ پیسے نکال کر بنا ضرورت ہی پکڑا دیے اور کہنے لگی، ان پیسوں کو تم اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لینا۔ مالکن کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا۔ بلا وجہ ہی مالکن نے مجھے ہزاروں روپے دے دیے تھے۔ خیر میں نے خوشی سے وہ پیسے رکھ لیے، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اگلے دن بھی میری دوسری مالکن نے مجھے پیسے دے دیے اور اس نے بھی یہی بات کی کہ ان پیسوں سے اپنے مسئلے حل کر لو۔ مالکن کی اس دریا دلی پر میں حیران رہ گیا تھا۔ چاروں ہی میری مدد کرنے کو تیار تھی، جبکہ میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے مجھے مل رہے تھے، اس لیے میں نے خاموشی سے سارے پیسے رکھ لیے۔ البتہ میں سوچ رہا تھا، یہ اس طرح کے دل کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یہ مالکن ضرور مجھ سے کوئی خاص کام کروانا چاہتی ہوگی، لیکن وہ خاص کام کیا تھا یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہ ہو سکا۔ میری چاروں مالکنیں سارا دن گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں نے کبھی کسی مالکن کو گھر سے باہر لان میں بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پڑھی لکھی تھی یا نہیں، البتہ وہ گھر میں خوب بن سنور کر رہتی تھی۔ ایک شام مالک اپنے سے گھر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں بہت سارے شاپرز تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ساری بیٹیوں کو تھما دیے۔ مالک کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم لوگوں کی قسمت میں نے بہت سارا پیسہ بنایا، اس لیے تم لوگوں کے لیے تحفے لے کر آیا ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خود خریداری کر کے آئے تھے، اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مالک اپنی بیٹیوں کی ضرورت کا سارا سامان خود ہی لا کر دیتے تھے۔ شاید ان کی بیٹیوں کو بالکل بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، جیسا کہ مجھے چوکیدار نے بتایا تھا۔ قیمتی ترین کپڑوں سے بھرے ہوئے وہ شاپر پکڑ کر بھی مالکن کے چہروں پر خوشی نہیں آئی تھی۔ وہ سب بے دلی سے اپنے باپ سے وہ شاپر لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مالکنوں کے اس انداز پر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر مجھے لگا شاید وہ اس گھر سے باہر جانا چاہتی ہیں اور خود خریداری کرنا چاہتی ہیں، اس لیے خوش نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ان باپ بیٹیوں کا ذاتی مسئلہ تھا، اور میں اس مسئلے میں پڑھ کر اپنی نوکری خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ان کے جانے کے بعد مالک نے میرا کندھا تھپتا اور کہنے لگا، تم بہت ہی اچھے آدمی ہو، تم نے بہت آرام سے ان کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ خوش بھی ہیں، ورنہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی ملازم رکھے وہ سب کے ساتھ ان سے تانگ آ کر چلے گئے تھے۔ میں تمہاری تنخواہ بڑھا رہا ہوں، تم بھی اور دل لگا کر کام کرو،
मालिक की इस तरह तारीफ़ करने पर मैं खुशी से खिल उठा था। अक्सर मैं सोचता कि पता नहीं कैसी बहनें हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती, वरना तो बहनें एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारती हैं। मेरी बहनें भी एक दूसरे से खूब लड़ती झगड़ती थी, खेल कूद किया करती थी, लेकिन ये चारों तो अपनी ज़िंदगी में ही मगन रहती थी, जैसे एक दूसरे से कोई वास्ता ही ना हो। मैंने कभी किसी को दूसरे के कमरे में आते जाते नहीं देखा था और इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ था। मुझे नौकरी करते हुए पूरा महीना गुजर गया और फिर एक दिन मैं सुबह ही सुबह जब बंगले पर पहुंचा तो मेरी बड़ी मालकिन के कमरे से बोलने की आवाज़ें आ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। मैंने फ़ौरन मालकिन को पानी पिलाया और पूछा कि मालकिन क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं मालिक को बुलाऊं? वो कहने लगी कि मालिक तो दूसरे शहर गए हैं, तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। और फिर मालकिन ने मुझे तेल की बोतल पकड़ाई और कहने लगी मेरे पैरों की मालिश कर दो। ये बात सुनकर मैं कुछ हैरान हो गया कि मालकिन कैसे मुझसे अपने पैरों की मालिश करवा सकती है, लेकिन मालिक ने अपने पैरों की आगे कर दिया और ख़ुद पैर से सर टका कर बैठ गई। ना चाहते हुए मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी पड़ी, क्योंकि शायद मालकिन के पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। थोड़ी देर बाद मालकिन कहने लगी अब मेरा दर्द कम हो गया है, तुम अपना काम मुकम्मल करो। और मैं मालकिन के कमरे से बाहर निकल गया। मालकिन के आंसू खुश्क हो चुके थे और उनका चेहरे पर बिल्कुल नॉर्मल से तासरात थे। मुझे समझ नहीं आया था कि मालकिन को अचानक से क्या हुआ था। रात तक वो भली अच्छी थी, फिर सुबह ही सुबह उनकी तो ये हालत कैसे ख़राब हो रही थी। मैं सारी मालकिनों के छोटे मोटे काम निपटाने लगा और फिर ऐसे में ही शाम हो गई। शाम के वक्त मेरा मालिक घर में दाखिल हुआ तो वह बहुत गुस्से में था। वो बड़ी मालकिन के कमरे में गया और फिर वहाँ से चीखों पुकार की आवाज़ आने लगी। ये तो मुझे समझ नहीं आया था कि मालिक किस बात पर गुस्से में था, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर था कि वह मालकिन से खफा है। वो मालकिन को बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ों से डांट रहा था और आगे से मालकिन के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा बड़ा ही जालिम बाप है, पहले अपनी मालकिन को तकलीफ़ में और मालिक ने डांट रहा है। कुछ देर बाद मालिक ने सारी बेटियों को एक जमा किया और फिर खूब चीखों पुकार करने के बाद घर से निकल गया। मालिक के जाने के बाद जब मैं मालकिनों के पास पहुंचा, वो तो सब ही उतरे हुए चेहरे पर बैठी हुई थी। मैंने जानने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया और फिर रात को मैं अपने क्वार्टर में चला गया। मेरी बीवी का फ़ोन आया और मुझे ज़्यादा याद कर रही थी। याद तो मैं भी उसे कर रहा था। एक महीने से मैं उसके बगैर तनहा ज़िंदगी गुजार रहा था और सर्दियों की रातों में उसकी कमी का एहसास मुझे शिद्दत से सता रहा था। काफ़ी देर तक मैं फ़ोन पर ही उसके अपने जज्बात का इजहार करता रहा और फिर फ़ोन बंद करके मैं करवटें बदलने लगा। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आंखें बंद करता तो मेरी बीवी का खूबसूरत सरापा मेरी आंखों के आगे लहराने लगता। इससे दूर होकर सारे गिले शिकवे भी ख़त्म हो गए। जब तक हम करीब थे तो लड़ते झगड़ते रहते। जब से मैं शहर आया था उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया था। शायद वो भी मेरी जुदाई का सह नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर वापस जाऊंगा घर अपने गांव में और नजमा के साथ 4 दिन या 2 दिन गुजार लूँगा और लौट आऊँगा। मेरी सोचों में गुम था कि आधी रात के वक्त मुझे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और ये देखकर हैरान रह गया कि मेरी चारों मालकिन रात के इस पहर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। फिर मेरी बड़ी मालकिन ने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो मैं इज्जत से उन चारों को अंदर ले आया। मैं बहुत ज़्यादा कश्मकश का शिकार हो गया था कि न जाने क्या बात है, इतनी रात को वो चारों यहाँ क्या कर रही हैं। और फिर बड़ी मालकिन ने मुझसे बहुत अजीब बात कही। कहने लगी अकरम तुम जब से आए हो तुमने हमारी बहुत मदद की है, खिदमत की है, लेकिन आज की रात हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम हमारे वफ़ादार हो या नहीं। जो हम तुमसे कहेंगे क्या तुम मुझसे पूरा कर सकते हो? मैंने हैरत से उन चारों को देखा और कहा मालकिन मैं आपका वफ़ादार मुलाज़म हूँ। अब तक आपने जो भी काम मुझसे कहा मैंने कभी इनकार नहीं किया। अगर आपको किसी खिदमत की ज़रूरत है तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? ये सुनकर दूसरे नंबर की मालकिन कहने लगी आज हम तुम्हारी ताकत आजमाने आए हैं, हमें पता तो चले तुम कितने मजबूत इंसान हो। मालकिन की बात सुनकर मैं हैरत से उनका चेहरा देखने लगा कि ऐसा कौन सा काम करवाना है मालकिन को। और फिर अचानक ही बड़ी मालकिन ने अपने कंधे से कमीज सरका दी। जैसे ही मेरी नज़र बड़ी मालकिन के कंधे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए
ان کے کندھے پر بڑے بڑے زخموں کے نشان موجود تھے، جیسے کسی درندوں نے انہیں پوری طرح سے نوچ لیا ہو۔ مالکن نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگی، ان زخموں کو غور سے دیکھو، ہم ہر رات ان زخموں کو برداشت کرتی ہیں کیونکہ ہر رات ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ پھر بڑی مالکن نے اپنی تینوں بہنوں کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی اپنی قمیضیں تھوڑی تھوڑی سرکا دی، اور میں نے یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ بڑی مالکن کہنے لگی، اگر تم چاہو تو ہمیں اس مشکل زندگی سے نکال سکتے ہو۔ میں نے حیرت سے اپنی مالکن سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ آپ لوگوں کا یہ حال کیسے ہوا؟ بڑی مالکن کہنے لگی، جیسے تم ہمارا باپ سمجھتے ہو، وہ ہمارا باپ نہیں بلکہ ایک گھٹیا انسان ہے جو ہمیں خرید کر یہاں لایا ہے۔ ہم چاروں ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے رہتی ہیں اور محبت کے نام پر بیوقوف بن کر ہمیں شاید لایا گیا اور پھر شہر لا کر اس آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، اور اب یہ آدمی ہر دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گاہک لاتا ہے جو رات بھر ہمیں نوچتا ہے اور صبح چلا جاتا ہے۔ اگر کسی رات ہم گاہک کا خوش نہ کر پائیں تو وہ آدمی اسی طرح ہم پر چیختا چلاتا ہے جیسے آج صبح چیخ رہا تھا۔ ان چاروں نے بتایا ان چاروں کے ساتھ ایک ہی طرح سے محبت کا کھیل کیا۔ شہر سے کچھ لڑکے گاؤں گھومنے کی غرض سے ان کے گاؤں پہنچے تھے اور پھر وہاں انہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اپنے ساتھ شہر لے آئے تھے۔ وہ چاروں سیدھی سادھی لڑکیاں تھیں، اس لیے ان کی باتوں میں آ کر اپنا گھر چھوڑ کر شہر چلی آئی اور اپنے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔ بڑی مالکن کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرا 2 دفعہ ابورشن ہو چکا ہے۔ جب بھی میں امید سے ہوتی ہوں تو وہ آدمی میرا بچہ ضائع کروا دیتا ہے، اس لیے میرے پیروں میں بہت درد ہوتا ہے۔ رات جب گاہک آتا ہے تو میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں اسے خوش کر سکوں، اس لیے اس نے میری شکایت کر دی اور مالک نے آ کر ہمیں بہت زیادہ ذلیل کیا کہ اگر ہم گاہکوں کو خوش نہیں کریں گی تو وہ ہمارا کھانا پینا بند کر دے گا۔ اب تم ہی بتاؤ ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ کہہ کر چاروں مالکن رونے لگی۔ وہ چاروں ہی چھوٹے غریب گھرانوں سے تھی اور انہیں محبت کے دھوکے میں پھنسا کر یہاں اس ذلت بھری زندگی کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور مزید حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ میں ان چاروں کو بہنیں سمجھ رہا تھا جبکہ وہ بہنیں بھی نہیں تھیں۔ چھوٹی مالکن کہنے لگی، تم سے پہلے جتنے بھی نوکر آئے تھے کچھ ہی دنوں میں انہیں ہماری حقیقت پتہ چل گئی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ نوکر ہم پر بری نظر رکھتے تھے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے مل کر انہیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن جب تم آئے ہو تو ہمیں اندازہ ہوا کہ تم بہت سیدھے سادے اور شریف انسان ہو۔ تم نے کبھی نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک مہینے میں تمہیں بھی احساس نہیں ہو سکا کہ ہم چاروں بہنیں نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ہمیں تمہاری شرافت کا یقین ہوا تو ہم نے تم سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم ہمارا غلط فائدہ نہیں اٹھاؤ گے۔ ان چاروں کی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسے گھنونے کام بھی ہوتے ہیں۔ وہ چاروں کہنے لگی کہ بنگلے کے باہر بہت سارے گارڈز ہیں، ہم کسی بھی طرح بھاگ نہیں سکتی جب تک تم ہماری مدد نہ کرو۔ کچھ ایسا کرو کہ باری باری ہم چاروں کو یہاں سے فرار کروا دو۔ یہ کہہ کر چاروں میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، مدد کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی مدد کروں اور سچ تو یہ تھا کہ ان کی حالت دیکھنے کے بعد میں بھی خود یہی سوچتا تھا، لیکن یہ کس طرح ممکن تھا؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کی مدد کروں گا۔ میں خود ایک بیٹی کا باپ تھا اور خدا کبھی یہ وقت مجھ پر بھی پڑ سکتا تھا اگر کوئی میری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ظلم کر رہا تو یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ میں پولیس کو فون کر کے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی، اس آدمی کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہیں، پولیس والے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے تو اسے کسی بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ تمہیں کسی اور طرح سے ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر تھوڑا دماغ گھمانے لگ۔ اس کے بعد میں نے بہت ساری چائے بنائی اور اس میں نیند کی دوا ملا دی اور پھر چائے کے کپ اٹھا کر دروازے پر پہنچ گیا۔ چوکیدار مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے تو میں نے کہا، سردی بہت ہے اس لیے بس آپ لوگوں کے لیے یہ چائے لایا ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ خوش ہو گئے۔ ویسے بھی ایک مہینے میں میری ان سے کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ ان سب نے چائے پی لی اور کچھ دیر بعد وہ گہری نیند سو گئے۔ ان کے سونے کے بعد میں نے ان چاروں مالکنوں کو چپکے سے اس بنگلے سے نکال دیا اور خود بھی اپنا سامان کے ساتھ نکل گیا۔ ان چاروں کے پاس کافی سارے پیسے موجود تھے جس سے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتی تھی۔ میں نے ان چاروں کو ان کے گاؤں جانے والی ٹرینوں میں بٹھا دیا اور صبح سویرے ہی
وہ خود واپسی اپنے گاؤں کے لیے نکل گیا۔